فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ خدا بزرگ و برتر کے پاک کلام سے ہم نے آغاز کیا کہ سارے آغاز اسی ذات بابرکت کو دے پائے۔ معزز مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، چوپال انٹرنیشنل اردو والے اور زاویہ کے زیر اہتمام اردو کے رجحان ساز شاعر، ساری اسلوب شاعر، کالم نگار اور دانشور جناب محمد اظہار الحق کی شعری مجموعے اے آسمان نیچے اتر کی تقریب پذیرائی میں آپ سب کو بہت دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ہماری آج کی اس خصوصی اور اہم کتاب کی تقریب کی صدارت افتخار اردو جناب افتخار عارف فرما رہے ہیں اور اردو کے بہت اہم شاعر، اردو غزل کا بہت معتبر حوالہ جناب حلیم قریشی اور ڈاکٹر نجیب عارف چیئرمین اکیڈمی ادبیات پاکستان آج کی تقریب کے مہمانان خصوصی ہیں۔ میں بہت دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جناب افتخار عارف کا، جناب حلیم قریشی کا اور ڈاکٹر نجیب عارف صاحبہ کا، جو ایک ہی دن پہلے بہت ہی بڑی سعادت حاصل کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ انہیں بہت دل سے مبارکباد آپ سب کی طرف سے بھی اور اپنی طرف سے بھی عمرے کی سعادت کے بعد۔ تم تک نہیں پہنچی خبر، میں ہو چکا مطلب نشین ہو چکے ہیں آپ دیکھ لیں۔ اے آسمان نیچے اتر، آسمان نیچے آ گیا ہے ذرا آپ کتاب کے حوالے سے۔ اٹھ کر کھڑی ہو اے زمین، زمین تو ہم سب اٹھ کھڑی ہوئے ہیں آپ کے استقبال کے لیے۔ بہت اعزاز چوپال انٹرنیشنل کے لیے، اردو والے کے لیے اور زاویہ کے لیے کہ اردو کے اہم شاعر کی اس بہت ہی اہم کتاب کی تقریب پذیرائی کی سعادت ہمارے حصے میں آئی۔ میں بہت دل سے اظہار صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ایک بار پھر اپنے تمام دوستوں کا جو اس تقریب میں تشریف لائے ہیں۔ 1982 میں اظہار صاحب کا پہلا شعری مجموعہ آیا تھا دیواریں آپ کے نام سے، اور اس پہلے مجموعے ہی کو اس وقت کا سب سے بڑا عربی ایوارڈ آدم جی ایوارڈ عطا ہوا تھا۔ ان کا دوسرا شعری مجموعہ قدر اور پھر پریزاد اور چوتھے شعری مجموعے پانی پہ بچھا تخت کو اقبال ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ کئی موسم گزر گئے مجھ پر اظہار صاحب کی کلیات کا نام ہے۔ 1992 سے اظہار صاحب نے باقاعدہ کالم نگاری شروع کی اور قومی سطح کے کم و بیش سبھی اخبارات میں آپ جانتے ہیں کہ اظہار صاحب نے لکھا۔ کئی بہت سے وہ روزنامہ دنیا سے منسلک ہیں۔ ڈیلی نیشن اور بنگلہ ٹوڈے میں آپ انگریزی کالم بھی لکھتے رہے اظہار صاحب، اور جس طرح تم وہ شاعر صاحب رسوخ ہیں، ان کی کالم نگاری بھی بالکل اسی طرح سے منفرد اور الگ سے ہے۔ غیر سیاسی تحریروں کے ان کے 3 مجموعے فلک نوائی، میری وفات اور حال ہی میں بہت سے خوبصورت کتاب عاشق مرد جلالی کے نام سے شائع ہو چکی ہے۔ 2008 میں آپ کو تمغہ حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا۔ اظہار صاحب کا شاعری کی جو لغت ہے، جو مضامین ہیں، جو علامتیں ہیں، جو استعارے ہیں، جو تماثیل ہیں اور جو پوری فضا بندی ہے ان کی شاعری کی، ان کی ہوائیں، ان کے پھول، ان کی گھاٹ پات، سب کچھ شاعری سے بہت مختلف ہے۔ قرآن کی آیتیں آپ کو ان کی شاعری میں ملیں گی، حوالے، حدیث کی روایات، اساطیر، یہ سب اظہار صاحب کی شاعری کا حصہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ عہد میں کوئی دوسرا شاعر ہمیں ایسا نظر نہیں آتا جس نے اردو شاعری کو اس قدر ثروت مند کیا ہے جس طرح اظہار صاحب نے کیا۔ بہت ابتدائی طور پہ تو کہ ایک کمپیئر کا فرائض میں شامل ہوتا ہے کہ وہ کچھ آغاز کرے۔ میں بہت اظہار صاحب کے حوالے
رہے تھے، اس سے پیشتر ان کی تمام تقاریب کی قیادت کی میرے حصے میں آئی. بہت باتیں ہو سکتی ہیں مگر دوست جو ہے اس کے بارے میں اظہار کریں گے.